وبی نستعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ہو یقین زوگے پیدا تو کٹ جاتی ہے جنزیریں۔ حضرت خواجہ سید عبداللطیف بن محمود چشتی المعروف با سادول داول ملک رضی اللہ تعالیٰ کے تمام عاشقان اور غلامین کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ سرکار سادول بابا کا عرس مبارک کی آمد عن قریب ہو چکی ہے۔ آپ اپنے دماغ میں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ حضرت خواجہ سید عبداللطیف بن محمود چشتی المعروف با سادول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک دو ہوتا ہے۔ ایک عرس مبارک آپ کا وصالی اردو تاریخ کے مطابق کیا جاتا ہے، اور دوسرا عرس مبارک آپ کا منت مرادوں والا ہوتا ہے، جسے گاؤں کے میلہ وغیرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آ کر اپنی منت اور مرادیں پوری کرتے ہیں۔ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ دوسرا عرس منایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو منت مرادوں والا عرس ہوگا، میں اس کی بھی ایک ایسی ہی کلپ بنا کر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی مہین کروں گا۔ آپ کا اردی وصالی تاریخ کا جو عرس مبارک ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 26 جنوری 12 رجب المرجب بروز بدھ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ سید عبداللطیف بن محمود چشتی المعروف با سادول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منایا جائے گا۔ یاد رکھیں 24 جنوری 12 رجب المرجب کو آپ کا عرس مبارک بروز بدھ کو منایا جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی لنگر کا بھی اہتمام ہوگا، اور محفل سما بھی ہوگی۔ محفل سما اس لیے ہوگی کہ یہ بارگاہ چشتی بارگاہ ہے، اور چشتی سلسلے کی نسبت کے بنا پر حضرت خواجہ عبداللطیف بن محمود چشتی المعروف با سادول کی بارگاہ میں ہے تو محفل سما کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو 24 فروری 12 رجب المرجب بروز بدھ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار کا اردو وصالی تاریخی عرس منایا جائے گا، جس میں اجمیر شریف سے آستانہ غریب نواز سے آنے والے مہمان سید معین عالم چشتی صاحب بھی اور وہاں کے گدی نشین بھی تشریف لانے والے ہیں، جو آستانہ غریب نواز سے بارگاہ خواجہ سادول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چادر لائی جاتی ہے۔ اور یہ کئی سالوں سے یہاں کا طریقہ کار رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے حضرت سادول بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے لیے چادر آتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 24 جنوری 12 رجب المرجب کو حضرت خواجہ سیدنا عبداللطیف بن محمود چشتی کا اردو وصالی ہے تو عرس منایا جائے گا۔ عرس کے معنی کیا ہے، عرس کسے کہتے ہیں، اور وصالی تاریخ کا عرس کیوں مین ہوتا ہے؟ وہ اس لیے وصالی تاریخ کا عرس مین ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی جب تک ظاہری زندگی اس خاک گیتی پر گزارتا ہے تو اللہ کے ذکر و اذکار میں گزارتا ہے، اس کی یاد میں گزارتا ہے، اس کے دیدار طلب شوق میں گزارتا ہے۔
اور جب اس کا وصال کا وقت ہوتا ہے تو یہ اللہ کے ولی کے لیے سب سے بڑا عید کا دن ہوتا ہے کہ وہ وصل الی اللہ ہوتا ہے اور اپنے رب کی طرف وہ لوٹ چلتا ہے، لوٹ پڑتا ہے اور اپنے رب کی طرف وہ واپس چلا جاتا ہے اور اس کی جوار رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور جب اسے قبروں میں لٹا دیا جاتا ہے تو فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، سوال جواب کے بعد پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام نازل فرماتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے ہے تو رحمتوں کا سیج سجا دیتے ہیں اور جنتی لباس اور جنتی تخت اس کے لیے مہین کرتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ عروسن اس طرح سو جا جس طرح کے پہلی رات کی سیج پر دلہن سوتی ہے۔ تو یہ جو حدیث شریف میں عروسن کا جملہ آیا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس جملے کو عروسن کو جو قبروں میں بولا جاتا ہے، فرشتے بولتے ہیں، تو اسے عرس کی شکل میں ہم اوپر مناتے ہیں۔ اور یہ وصالی تاریخ بڑی اہم کی حامل ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے ولی کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے اور وہ اس خاک گیتی سے ہے تو بقا کی طرف، اس فنا دارالفنا سے دارالبقا کی طرف ہے تو رخصتی فرماتا ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب 24 جنوری 12 رجب المرجب بروز بدھ کو حضرت کا ایک دن کا وصالی تاریخی اردو عرس منایا جائے گا اور تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس عرس میں شرکت فرما کر حضرت خواجہ سید عبداللطیف بن محمود چشتی المعروف باسادول کا ہے تو فیوز و برکات حاصل کرے اور حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو۔ حضرت خواجہ سید عبداللطیف بن محمود چشتی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ حضرت کی چوکٹ کے اوپر تقریباً 800 سال سے قرآن مقدس کی عبارت لکھی ہوئی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین فاللہ خیر حافظا۔ یہ 28ویں پارے کی آیت ہے سورہ صافات کی، اور یہ فاللہ خیر الحافظہ یہ 13ویں پارے کی آیت ہے سورہ یوسف کی، اور یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور یہ یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور یہ اوپر لکھا ہوا ہے اللہ محمد مصطفیٰ، ابو بکر صدیق، عمر خطاب، عثمان غنی، حضرت علی مولا، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ عبارت 800 سال پرانی ہے۔ آئے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتے وقت سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ بڑی تجلیات اور فیض و برکات کی جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گناہ گاروں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ سرکار کی بارگاہ ہے، اور یہ سرکار کی بارگاہ میں جو ابھی نیا کام ہوا ہے گنبد کا، اور یہ جھومر وغیرہ بھی لگایا گیا ہوا ہے، بڑی خوبصورت اور بڑے پیارے انداز میں اس کی ہے تو کام کیا گیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہے تو سرکار سید عبداللطیف بن محمود چشتی المعروف باسادول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔